السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کہانی ایک کلک نے زندگی بدل دی۔ روحانیت کے نور کے ساتھ ایک اندھیری کوٹری اور ایک روشن روح۔ عائشہ کا گھر شہر کے اس حصے میں تھا جہاں دھوپ بھی اجازت لے کر آتی تھی۔ وہ ایک چھوٹی سی اندھیری کوٹری تھی جہاں دیواروں پر نمی کے داغ ایسے لگے ہوئے تھے جیسے زندگی نے اپنا دکھ وہاں لکھ دیا ہو۔ چھت سے بارش ٹپکتی تھی اور فرش پر چھوٹے چھوٹے پانی کے داغ رہ جاتے تھے۔ سردی ہو یا گرمی، ہوا ہو یا بارش، اس کمرے کا حال کبھی نہ بدلا۔ لیکن اس اندھیری جگہ میں ایک چیز تھی جو کبھی مدھم نہیں ہوئی: عائشہ کی روح۔ اس کی ماں کہا کرتی تھی، بیٹا جو نماز کا دامن پکڑ لیتا ہے، اللہ اس کا دامن کبھی نہیں چھوڑتا۔ بچپن سے عائشہ نے مسجد کا راستہ اپنے دل میں بسا لیا تھا۔ 5 وقت کی نماز اس کے لیے صرف فرض نہیں، سکون تھی۔ جب دنیا سوتی، اس کا دل اللہ کی طرف جاگتا۔ ہر رات سونے سے پہلے وہ اپنے گیلے گدے پر بیٹھ کر دھیمی آواز میں کہتی، یا اللہ، میں غریب ہوں لیکن تیری رحمت سے مایوس نہیں ہوں۔ باہر گلیوں میں اندھیرا ہوتا، لوگ گہری نیند میں ہوتے اور عائشہ چپ چاپ اٹھ کر وضو کرتی۔ ٹھنڈے پانی سے ہاتھ کانپتے لیکن دل میں ایک عجیب سی گرمی ہوتی۔ وہ تہجد کی نماز پڑھتی، آنکھوں سے آنسو بہتے لیکن لب خاموشی سے دعا مانگتے، یا اللہ، میرا مقدر بدل دے، مجھے کسی کا محتاج نہ بنا۔ یہ وہ وقت تھا جب فرشتے زمین پر اترتے ہیں اور عائشہ کا دل عرش سے بات کرتا تھا۔ اس کی زندگی کا ایک ہی معمول بن چکا تھا: تہجد، 2 رکعت نفل، پھر قرآن پاک کی تلاوت اور پھر استغفار۔ استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ۔ یہ الفاظ صرف زبان پر نہیں، دل پر اترتے تھے۔ گویا وہ ہر دن اپنے آپ کو نئے سرے سے پاک کرتی۔ لوگ سمجھتے تھے عائشہ بس ایک غریب لڑکی ہے، لیکن کوئی نہیں جانتا تھا کہ اس اندھیری کوٹری میں ایک روشن قسمت بنتی جا رہی تھی۔ ٹوٹا ہوا موبائل اور ایک چھوٹی سی دعا۔ ایک دن خالہ نے اسے ایک پرانا، تھوڑا سا ٹوٹا ہوا موبائل دیا۔ اسکرین پر خراشیں تھیں، بیٹری مشکل سے چلتی تھی، بٹن بھی ٹھیک سے کام نہیں کرتے تھے۔ لیکن عائشہ نے اس موبائل کو ہاتھ میں لے کر سب سے پہلے ایک دعا پڑھی: یا اللہ، اس چھوٹی سی چیز میں بڑی برکت ڈال دے۔ وہ دن پھر چھوٹی موٹی سلائی کا کام کرتی اور رات کو اللہ کے سامنے گر جاتی۔ ایک عجیب خواب نے اسے اس رات اس کا دل ہلا دیا۔ اس نے دیکھا وہ ایک بڑی سی روشنی کے سامنے بیٹھی ہے، لوگ اس کی طرف دیکھ رہے ہیں، لیکن وہ سب کے بجائے صرف قبلے کی طرف دیکھ رہی ہے۔ اس کی ماں کی آواز اس کے کانوں میں گونج اٹھی، بیٹا، جو اللہ سے جڑا ہوتا ہے اسے دنیا نہیں گرا سکتی۔ صبح ہوئی تو عائشہ نے فیصلہ کر لیا، وہ اپنی زندگی کو صرف روٹی کے لیے نہیں، صرف پیسے کے لیے نہیں، بلکہ اللہ کی رضا کے لیے گزارے گی۔ پہلا قدم: آن لائن دنیا کی دہلیز پر۔ انٹرنیٹ آسان نہیں تھا، بیلنس مشکل سے ہوتا تھا، سگنل بھی کمزور ہوتا تھا، کبھی موبائل بند ہو جاتا۔
کبھی نیٹ ورک چلا جاتا، کبھی اسکرین بلیک ہو جاتا، لیکن اس کی ہمت کبھی بلیک نہیں ہوئی۔ جب موبائل خراب ہوتا وہ مرمت کی دکان پر نہیں بھاگتی، وہ سجدے میں گر جاتی۔ یا اللہ، تو نے ہی راستہ دکھایا ہے، تو ہی مشکل آسان کرے گا۔ اور عجیب بات، جب وہ اٹھتی کوئی نہ کوئی راستہ کھل ہی جاتا۔ کبھی کسی نے ڈیٹا دے دیا، کبھی سگنل آ گیا، کبھی موبائل پھر چلنے لگا۔ یہ صرف ٹیکنالوجی کا کھیل نہیں تھا، یہ دعاؤں کا اثر تھا۔ جب امتحان بڑھتے ہیں تو دعا گہری ہوتی ہے۔ وقت گزرتا رہا لیکن عائشہ کی زندگی آسان نہیں ہوئی۔ اگر آسان ہوتی تو شاید وہ اللہ کے اور قریب نہ ہوتی۔ اس کی زندگی مشکلات کا ایک سلسلہ تھی، ایک کے بعد ایک امتحان، گویا اللہ اس کی روح کو تراش رہا ہو۔ کبھی موبائل کی بیٹری بالکل ختم ہو جاتی، کبھی ڈیٹا ختم ہو جاتا، کبھی سگنل نہیں آتا، کبھی کام ہاتھ سے نکل جاتا، اور کبھی ماں کی طبیعت بگڑ جاتی۔ اس دن شہر پر عجیب سی خاموشی چھائی ہوئی تھی، ہوا تھمی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ عائشہ نے دیکھا کہ اس کی ماں زمین پر بیٹھی ہے، ہاتھ سینے پر رکھا ہوا ہے، سانس ان کی بھاری لگ رہی تھی۔ امی، عائشہ کی آواز کانپ گئی۔ ماں نے مشکل سے مسکرانے کی کوشش کی۔ فکر نہ کر، اللہ دیکھ رہا ہے۔ اس وقت عائشہ کے پاس پیسہ نہیں تھا، نہ ڈاکٹر کے لیے کچھ تھا، نہ دوا کے لیے کچھ تھا۔ دنیا کا دروازہ اس کے سامنے بند تھا، لیکن ایک دروازہ ہمیشہ کھلا رہتا ہے۔ وہ مصلی بچھا کر اللہ کے سامنے سجدے میں گر گئی۔ یا اللہ، میں کچھ نہیں ہوں، لیکن تو سب کچھ ہے، میری ماں کو ٹھیک کر دے۔ اس دن عائشہ سمجھ گئی سچا بھروسہ کیا ہوتا ہے۔ لوگ مشکل کے وقت لوگوں کے دروازے پر جاتے ہیں، عائشہ مشکل کے وقت رب کے دروازے پر جاتی ہے۔ رات کا وقت اس کی زندگی کا سب سے خوبصورت وقت بن چکا تھا۔ شہر سوتا لیکن عائشہ جاگتی۔ اس کمرے میں ایک چھوٹا سا بلب جلتا، چھت سے پانی کی ہلکی ہلکی بوندیں ٹپکتی رہتی۔ وہ قرآن کھولتی اور آیات اس کے دل پر اترتی رہتی۔ کبھی اس کی آنکھوں سے آنسو گرتے، کبھی وہ ہلکی سی مسکراتی، کبھی وہ اپنی ہتھیلیاں آسمان کی طرف اٹھا لیتی۔ یا اللہ، تو ہی میری مدد ہے، تو ہی میرا سہارا ہے۔ کبھی لوگوں سے شکایت نہیں کرتی، کبھی اپنی غریبی پر نہیں روتی، کبھی اپنے نصیب کو برا نہیں کہتی۔ بس ایک ہی ضد تھی، اللہ سے جدا نہیں ہونا۔ ایک بار اس نے آن لائن اپنی پہلی چھوٹی سی ویڈیو بنائی، نہ اچھی کوالٹی، نہ اچھی آواز، نہ زیادہ لائک، نہ کوئی بیک گراؤنڈ، بس ایک سادہ سا پیغام: اللہ سے امید مت چھوڑو۔ اس نے ویڈیو اپلوڈ کر دی
اور فون ایک طرف رکھ دیا، سجدے میں چلی گئی۔ یا اللہ، اگر اس میں خیر ہے تو اس کو قبول فرما۔ اس دن کوئی لائکس نہیں آئے، کوئی کمنٹس نہیں آئے، صرف ایک ویو آیا، اور وہ ویو شاید خود اس کا ہی تھا، لیکن اس کے دل میں ایک عجیب سی تسلی تھی، گویا اللہ نے اس کے کان میں کہا ہو، میں دیکھ رہا ہوں۔ صبر کی عادت۔ دن گزرتے گئے، مہینے گزرتے گئے، کچھ نہیں بدلا، لیکن عائشہ بدل گئی۔ وہ پہلے سے زیادہ خاموش ہو گئی، صبر والی ہو گئی، اللہ پر زیادہ یقین رکھنے لگی۔ اس کا صبر اس کی طاقت بن گیا، اس کے آنسو اس کی دوا بن گئے، اس کی تہجد اس کی پہچان بن گئی۔ ایک عجیب سی رات اور ایک عجیب سی دعا۔ اس رات بارش بہت تیز تھی، پانی فرش پر جمع ہو رہا تھا، چھت سے پانی زیادہ ٹپک رہا تھا۔ اس کی ماں سو رہی تھی۔ عائشہ چادر اوڑھ کر اٹھ بیٹھی۔ وہ چلتی ہوئی مصلی تک آئی اور وہاں گر کر رو پڑی۔ یا اللہ، میں تھک گئی ہوں، لیکن تجھ سے ہٹ نہیں سکتی۔ اس کی روح کانپ رہی تھی۔ یا اللہ، اگر میری دعا قبول نہیں ہو رہی، پھر بھی مجھے اپنے در سے دور مت کرنا۔ اس لمحے یوں لگا جیسے ہوا ٹھہر گئی ہو، جیسے وقت رک گیا ہو، جیسے عرش سے ایک رحمت کی لہر نے اس کے سینے کو چھو لیا ہو، اور اسے یوں لگا جیسے کوئی کہہ رہا ہو، میں ہوں، گھبرا مت۔ کچھ دن بعد ایک چھوٹی سی نوٹیفیکیشن آئی، آپ کے ویڈیو پر 10 ویوز ہو چکے ہیں، صرف 10۔ دنیا کے لیے کچھ نہیں، لیکن عائشہ کے لیے یہ اللہ کی طرف سے ایک اشارہ تھا۔ اس نے اسکرین پر ہاتھ رکھ کر آہستہ سے کہا، شکر ہے میرے رب کا۔ پھر وہ سجدے میں گر گئی۔ جب اللہ چپکے سے دروازے کھولتا ہے، زندگی کبھی بھی ایک دم سے تالی نہیں بجاتی، یہ آہستہ آہستہ بدلتی ہے، بالکل اس صبح کی طرح جب عائشہ نے موبائل اٹھایا اور اسکرین پر دیکھا، نوٹیفیکیشن، آپ کی ویڈیو 1000 ویوز تک پہنچ چکی ہے۔ اس کا دل ایک لمحے کے لیے رک سا گیا، انگلیاں کانپ رہی تھی، آنکھیں بھر آئیں۔ اس نے فون کو سینے سے لگا لیا۔ یا اللہ، کیا یہ سچ ہے؟ اور یوں لگا جیسے کسی نے اس کے دل میں چاندنی ڈال دی ہو۔ وہ بھاگ کر ماں کے پاس گئی۔ امی دیکھیے۔ ماں نے کمزور سی مسکراہٹ کے ساتھ فون کی طرف دیکھا۔ عائشہ، اللہ چپکے سے دعائیں قبول کرتا ہے۔ وہ دن صرف خوشی کا نہیں تھا،
اس دن وہ سجدے میں گر گئی۔ کچھ دن بعد ایک ای میل آئی، آپ کو اپنی پہلی ادائیگی موصول ہو گئی ہے۔ رقم بہت زیادہ نہیں تھی، لیکن عائشہ کے لیے یہ دنیا کا سب سے بڑا انعام تھا۔ اس نے پیسے ہاتھ میں نہیں لیے، وہ مصلے پر گر گئی۔ الحمدللہ، یہ اس کا انداز تھا۔ پہلے سجدہ، پھر شکر، پھر دنیا۔ لیکن جب اللہ کسی کو اوپر اٹھاتا ہے، اس کا امتحان بھی لمبا ہوتا ہے۔ ایک دن موبائل اچانک بالکل بند ہو گیا، اسکرین سیاہ، کوئی سگنل نہیں، کوئی ریسپانس نہیں۔ اس کا سارا کام اسی فون میں تھا، اس کی ویڈیو، اس کا مواد، اس کی محنت، اس کا خواب۔ اس کے ہاتھ کانپ گئے، لیکن وہ مرمت کی دکان پر نہیں گئی، وہ سجدے میں گئی۔ یا اللہ، اگر یہ بھی امتحان ہے تو میں راضی ہوں۔ وہ روئی، گڑ گڑائی، بہت روئی، لیکن اللہ سے شکوہ نہیں کیا۔ بس یہ کہا، مجھے ٹوٹنے مت دینا۔ اگلے دن موبائل کسی طرح آن ہو گیا، جیسے کسی نے نظر نہ آنے والا بٹن دبا دیا ہو۔ عائشہ خاموش ہو کر بس مسکرائی۔ تو مجھے دیکھ رہا ہے نا میرے رب؟ جب ویوز بڑھنے لگے تو ساتھ میں لوگ بھی بڑھنے لگے۔ کسی نے ہنسا، کسی نے طنز کیا، کسی نے کہا تمہیں کیا آتا ہے؟ کسی نے کہا یہ بس وقت کا نشہ ہے۔ عائشہ خاموش رہی۔ وہ دنیا سے بحث نہیں کرتی تھی، اس کا مقابلہ صرف اپنے رب سے ہوتا تھا۔ وہ صرف ایک ہی چیز کے لیے لڑتی تھی، اپنی نیت۔ ایک رات بارش نہیں ہو رہی تھی، عجیب سا سناٹا تھا، ہوا بھی جیسے رک سی گئی تھی۔ اس نے تہجد پڑھی، لمبی، خاموش، بھرپور۔ اس رات اس نے صرف ایک دعا مانگی، یا اللہ، اگر میری زندگی سے کسی کا بھلا ہو تو مجھے استعمال کر لے۔ اسی رات اس کی ایک ویڈیو وائرل ہو گئی، لوگوں نے شیئر کرنا شروع کر دیا، کمنٹس آنے لگے، دعائیں آنے لگیں، اللہ آپ کو کامیاب کرے۔ آپ کی بات دل تک گئی۔ اس ویڈیو نے مجھے نماز کی طرف لا دیا۔ عائشہ کا دل کانپ گیا، اس نے فون بند کر دیا اور روتی ہوئی سجدے میں چلی گئی۔ یا اللہ، مجھے مشہور مت کر، مجھے مقبول بننا ہے۔ اس کے پاس اب پیسہ آ رہا تھا،
لیکن غرور نہیں آیا۔ کمرہ اب بھی وہی تھا، دیواریں اب بھی نمی سے بھری تھیں، چھت اب بھی ٹپکتی تھی، مگر عائشہ کا دل اب روشنی سے بھر چکا تھا۔ اس نے سمجھ لیا تھا کہ رزق محنت سے آتا ہے، برکت صرف دعا سے آتی ہے۔ شہرت آدمی کو گراتی ہے، سجدہ آدمی کو اٹھاتا ہے۔ جب دعا قسمت بن جاتی ہے، شہرت آہستہ آہستہ عائشہ کی زندگی کا حصہ بن رہی تھی۔ لیکن اس نے کبھی شہرت کو اپنے سر پر سوار نہیں ہونے دیا۔ اس کی ہر صبح اسی اندھیری کوٹری سے شروع ہوتی، چھت سے اب بھی پانی ٹپکتا، لیکن اس کی روح اب رحمت سے بھیگی ہوئی تھی۔ زندگی ہمیشہ سیدھی لکیر میں آگے نہیں بڑھتی، کچھ موڑ دوبارہ امتحان لیتے ہیں۔ ایک شام ماں کی طبیعت پھر بہت زیادہ بگڑ گئی۔ اس بار بخار تیز تھا، جسم کانپ رہا تھا۔ عائشہ کے پاس پھر کچھ بھی نہیں تھا۔ اس کے ہاتھ نے پھر وہی راستہ پکڑا، مصلی، سجدہ، آنسو۔ یا اللہ، تو مجھے اوپر لا رہا ہے، لیکن میری ماں کو تکلیف میں مت ڈال۔ اس نے اپنی ہر کامیابی بھلا کر اس وقت صرف ایک بیٹی بن کر دعا کی۔ اس کی روح چیخ رہی تھی، میری ہر جیت ماں کے قدموں میں رکھ دے۔ صبح ماں کا بخار اتر چکا تھا، نہ ڈاکٹر، نہ دوا، صرف دعا۔ جب پیسہ بڑھنے لگا، ایک کمپنی نے عائشہ سے رابطہ کیا۔ بڑے دفتر، بڑا کام، بڑے پیسے، لیکن شرط یہ تھی اس کے مواد سے اللہ کا نام کم ہو، دعاؤں کا ذکر ہلکا ہو، لباس جدید ہو، بات بولڈ ہو۔ لوگوں کو ٹرینڈ پسند آتا ہے، دین نہیں۔ عائشہ نے رات کو تہجد میں کھڑے ہو کر صرف ایک ہی سوال کیا، یا اللہ، کیا میں بک جاؤں؟ اس کا دل بہت رو رہا تھا، اور اس رات اسے جواب مل گیا۔ اس نے آفر ٹھکرا دی۔ شہرت چلی جاتی ہے، لیکن اللہ کو کھونا، یہ اس کے لیے ناممکن تھا۔ جب دنیا اس کی طرف بڑھنے لگی تو وہ اور زیادہ جھکنے لگی۔ تہجد اب صرف عادت نہیں، ضرورت بن گئی تھی۔ اسے لگتا، اگر میں سجدے کم کر دوں تو اللہ مجھے زمین پر لا دے گا، اور وہ زمین پر آنا نہیں چاہتی تھی۔ اسے صرف اللہ کے قریب رہنا تھا۔ ایک رات اس نے ایک عجیب سا خواب دیکھا۔ وہ روشنی کے ایک سمندر کے بیچ کھڑی تھی، ہر طرف نور تھا، اور ایک آواز آئی،
جس کو میں اوپر اٹھاتا ہوں اس کو جھکنا بھی سکھا دیتا ہوں۔ آنکھ کھلی تو تکیہ گیلا تھا۔ اس دن عائشہ نے کاغذ پر لکھا، میں صرف اللہ کی رہنمائی چاہتی ہوں، دنیا کی تعریف نہیں۔ اس کا دل اب بدل چکا تھا۔ اب وہ پیسہ کمانے کے لیے کام نہیں کرتی تھی، اب وہ دعا بن چکی تھی۔ اس کی ہر ویڈیو کسی کا دل جوڑتی، کسی کی آنکھیں کھولتی، کسی کو سجدہ یاد دلاتی، اور اسے خود ہر رات یاد دلاتی، یہ سب تیرا نہیں، یہ سب میرے رب کا کرم ہے۔ وہ ایک سجدہ جو تقدیر بن گیا۔ وقت بدل چکا تھا لیکن عائشہ نہیں بدلی۔ اس کی دنیا بدل رہی تھی مگر اس کا دل اب بھی اس اللہ کے در سے جڑا ہوا تھا جہاں سے اس کی کہانی شروع ہوئی تھی۔ اس کا کمرہ اب بھی وہی تھا، چھت سے پانی اب بھی ٹپکتا تھا، دیواروں پر نمی کے داغ اب بھی تھے، لیکن ایک چیز جو پوری طرح بدل چکی تھی، عائشہ کا یقین۔ جب سب کچھ تھا پھر بھی وہ کچھ نہیں تھی۔ اس کے پاس اب پیسہ تھا، لوگوں کی دعائیں تھیں، ای میلز آتی تھیں، پیغامات آتے تھے، تم نے میری زندگی بدل دی، تمہاری ویڈیو نے مجھے نماز کی طرف لا دیا۔ لیکن ایک رات عائشہ صرف زمین پر بیٹھ کر سوچ رہی تھی، یا اللہ اگر تو نہ ہو تو یہ سب کیا ہے؟ اس کا دل کانپ اٹھا۔ اسے احساس ہو گیا انسان اسی وقت کھوکھلا ہو جاتا ہے جب وہ اثر کو اپنا سمجھنے لگتا ہے۔ ایک دن ایک بڑی کمپنی نے پھر کال کی۔ اس بار پیسہ بہت زیادہ تھا۔ اتنی بڑی رقم سن کر شیشہ ٹوٹ جائے۔ انہیں صرف ایک بات چاہیے تھی، اللہ کا نام نہ آئے، مذہب کا ذکر کچھ کم ہو، مواد صرف حوصلہ افزا ہو، روحانی نہیں۔ عائشہ نے فون بند کر دیا اور مصلی پر بیٹھ کر بس اتنا کہا، یا اللہ مجھے دنیا دے دے مگر اپنے ہاتھ سے نہ چھوڑ۔ اس دن عائشہ نے ایک ہی فیصلہ کیا، شہرت سے پہلے روح، پیسے سے پہلے رب، دنیا سے پہلے دین۔ اس رات اس نے تہجد میں بہت لمبا سجدہ کیا، اتنا لمبا کہ وقت جیسے رک سا گیا۔ اس نے اپنا ماتھا زمین پر رکھ کر کہا، یا اللہ میری زندگی صرف تیرے لیے ہو، میری کامیابی صرف تیری رحمت سے ہو۔ اور اسی رات اس کی کہانی دنیا بھر میں پھیلنے لگی۔ 1 کلک، 2 کلک، 1000 کلک، لاکھ کلک۔ اس کی ویڈیو وائرل ہو گئی، اس کی کہانی نیوز چینلز تک پہنچ گئی۔
لوگ صرف اس کی محنت نہیں دیکھ رہے تھے، لوگ اس کے نور کو محسوس کر رہے تھے۔ لوگوں کو دکھا ایک غریب لڑکی نے اپنی زندگی بدل لی، ایک آن لائن کاروبار سے اسٹار بن گئی، لیکن اللہ نے جو دیکھا وہ اور تھا۔ ایک بندی جو اندھیری کوٹری میں بھی سجدے میں گرتی رہی، ایک روح جو دنیا سے پہلے رب سے جڑی رہی، ایک دل جو ہر کامیابی کے بعد ٹوٹ کر سجدہ بن گیا۔ ایک صبح وہ فجر کے بعد مصلی پر بیٹھی رہی۔ سورج کی روشنی اس چھوٹی سی کھڑکی سے اندر آ رہی تھی۔ ہلکا سا نور اس کے چہرے پر تھا۔ اس نے اپنی ہتھیلیاں اٹھائی اور دھیمی آواز میں بس اتنا کہا، یا اللہ، میرے دل کو اپنے پاس ہی رکھ، دنیا صرف ایک امانت ہے۔ یہ کہانی انٹرنیٹ کی نہیں تھی، یہ کہانی کاروبار کی نہیں تھی، یہ کہانی سجدوں کی تھی، آنسوؤں کی تھی، تہجد کی تھی، قرآن کی تھی، اور اس رب کی تھی جو اپنے بندے کا ہاتھ کبھی نہیں چھوڑتا۔ اگر آپ تمام کو ہماری ویڈیوز اچھی لگتی ہیں تو پلیز لائک، شیئر اینڈ سبسکرائب اینڈ کمنٹ کیجئے، جس سے ہماری حوصلہ افزائی ہوتی ہے۔ جس کا رشتہ اللہ سے مضبوط ہوتا ہے اس کی تقدیر خود اللہ لکھتا ہے۔